हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम लाइव अपने सेशन के साथ वीकली लाइव सेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद से आप लोगों के साथ हैं। आज जो है हम एआई रीजनल कैंपस हैदराबाद में कौन कौन से प्रोग्राम जो अभी एडमिशन्स ऑफर हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस होगा कि एआई रीजनल कैंपस हैदराबाद में कौन कौन सी यानी प्रोग्राम और उसके अलावा स्टूडेंट फैसिलिटेशंस के लिए किस तरीके से आप लोग रब्ता कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे जो भी प्रोग्राम है उसमें दाखिला ले सकते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको कुछ न्यू चीज़ें कुछ न्यू प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आप उसमें से फ़ायदा ले सकते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं इधर कि हैदराबाद कैंपस हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कैंपस है। और इसका अगर क़याम की बात करें तो 1980s में ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद का क़याम हुआ था। और उसके अलावा अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं जो ऑफर हो रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद की तरफ से। और हमारे बहुत सारे अलुमनाई जो पास आउट हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, टीचिंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, तो मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारे कैंपस में जो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स फैसिलिटेशन के लिए हमारा स्टाफ हर वक्त मौजूद होता है और वो गाइड करता रहता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स डायरेक्टली थ्रू ईमेल्स भी रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज के थ्रू भी हमारे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी एडमिशन्स जो है हमारे पास ऑटम 2024 की स्टार्ट हो चुकी हैं। और ऑटम 2024 की एडमिशन्स में अगर हम बात करते हैं तो खास प्रोग्राम कौन से हैं जिसमें स्टूडेंट्स आ सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक अहम इन्फॉर्मेशन ये देना पसंद करूँगा आप लोगों को कि जितने भी हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द यानी अपने जो चालान हैं उनको आप प्रोसेस कर दें और अपने सीएमएस अकाउंट से उसको निकाल के उसको सबमिट कर दें। खासतौर पे हम मेट्रिक एफए की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है 19 डेट उसकी लास्ट है और 19 कर लें। तो लिहाजा इस वजह से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि हमने एडमिशन्स ले लिया है और उसके बाद हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता है कि अगर हमें उन चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए सेमेस्टर वाइज फीस भरनी होती है। जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो सेकंड सेमेस्टर की एडमिशन प्रोसेस कर सकता है, अगर सेकंड में है तो वो थर्ड की एंड सो ऑन। तो लिहाजा इस लाइव सेशंस के थ्रू में आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके जितने भी बच्चे और बच्चियां जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं हमारे स्टूडेंट्स और वो अभी तक अगर उन्होंने चालान क्रिएट नहीं करवाया तो वो अपने सीएमएस अकाउंट से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं तो हमारे रीजनल कैंपस में भी आ सकते हैं और यहाँ से हम उनको चालान क्रिएट करके और सबमिट करा सकते हैं। प्रोग्राम्स के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि करियर के हवाले से कौन से प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनकी बदौलत वो आगे अपनी फील्ड में आ सकते हैं और अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो बीएस प्रोग्राम खासतौर पर इंटर स्टूडेंट्स जितने भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीएस प्रोग्राम हमारे पास 4 ईयर मौजूद है। और उस 4 ईयर प्रोग्राम में जो खासतौर पे अगर हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं किस में वो कर सकते हैं 4 ईयर बीएस, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंग्लिश, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उर्दू, सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन और इस्लामिक स्टडीज। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। ये 1 बाय 1 हम हर हफ्ते इस प्रोसेस में भी जाएंगे कि किस तरीके से आप लोग एडमिशन्स ले सकते हो। उसके लिए सिंपली हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारा रीजनल कैंपस विजिट करें, तो फिर वहाँ से आपको इधर ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं और कुछ हमारे जैसे प्रोग्राम है बीएड वगैरह के प्रॉस्पेक्टस भी हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स डिफरेंट तहसील्स और डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद होते हैं, वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, एक अच्छा सोर्स होता है जिसके बदौलत आप लोग आसानी से जो हमारे हेड ऑफिस की इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे रीजनल सेंटर्स कैंपस की इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जब इंटर के बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा हमारा जो बल्क क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स होता है वो है बीए या बीएससी। बीएससी करके बैठे होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें आगे आना चाहिए। तो उनके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अभी कुछ खास प्रोग्राम जैसे बीएस इंग्लिश 2.5 ईयर अनाउंस हो चुकी है, उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं, सोशियोलॉजी में ले सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ले सकते हैं, पाकिस्तान स्टडीज में ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर 2 साल प्रोग्राम मौजूद होता है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए अभी आजकल एज पर हायर एजुकेशन कमीशन मास्टर प्रोग्राम मौजूद नहीं होता। तो लिहाजा स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो हमारे पास जो 2.5 ईयर प्रोग्राम है वो उसमें हो सकता है और इस तरीके से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है।
اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں ہمارے پاس جب آتے ہیں کہ 4 سالہ پروگرام میں اگر ہم جائیں گے تو اس میں ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے, تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری پروگرام 2 ایئر پروگرام بھی موجود ہے, اور وہاں پر بھی یہ اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس میں ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس آ جاتا ہے, یہ جنرل جس کو کہتے ہیں. ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس آ جاتا ہے, بی کام کہتے ہیں. ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن آ جاتا ہے, AD کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی اگر ایسوسیٹ ڈگری والے پروگرام ہیں یہ انٹرمیڈیٹ والے اسٹوڈنٹس اس میں آ سکتے ہیں, اور یہ 2 سالہ پروگرام کر سکتے ہیں, اور انہیں 2 سالہ پروگرام کرنے کے بعد وہ آگے کسی اور پروگرام میں کنٹینیو کر کے اور اپنی ڈگری کو مکمل کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام بہت ایک اہم پروگرام ہے, خاص طور پہ اگر کوئی ٹیچر ٹیچنگ لرننگ پڑھانا چاہے اور اپنے ٹیچنگ پیڈاگوجی کو انکریز کرنا چاہے, تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جتنا بھی ریسورس ہوتا ہے, جتنا بھی ریسرچ بیس مٹیریل ہوتا ہے, چاہے وہ بکس کی صورت میں ہو, چاہے ورک شاپس کی صورت میں ہو, تو یہ سارے یوزیبل ہوتے ہیں, اور ان کو یعنی اسٹوڈنٹس یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں آگے اپنی کوالیفیکیشن اپنی اکیڈمک ایکسیلنس بڑھانے کے لیے, کلاس روم ٹیچنگ لرننگ بڑھانے کے لیے ہمارے پاس جو BEd کے پروگرام ہیں وہ سبھی بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کون سے BEd پروگرام اور کون سے اسٹوڈنٹس اور کس پروگرام میں وہ آ سکتے ہیں. سب سے پہلے ابھی خاص طور پہ ریسنٹلی جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے تو اس میں میجارٹی آف دی ٹیچرس ریکروٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو ان میں سے 2 ٹائپس کے یعنی خاص طور پہ ٹیچرس موجود ہیں. نمبر 1 وہ ٹیچرس جو خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹ ہیں, وہ ٹیچنگ لائن میں آئے ہیں, تو ان کے پاس 16 سالہ ایجوکیشن ہوگی, تو ایک تو وہ ٹیچر. دوسرے وہ ٹیچر ہیں جنہوں کے پاس صرف اور صرف BA یا BSc ہوگی اور وہ ٹیچنگ لائن میں آتے ہیں. تو ان دونوں کے لیے ہمارے پاس BEd پروگرام ہے, اور BEd پروگرام خاص طور پہ اگر ہم 16 ایئر ایجوکیشن کی بات کریں تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو BEd پروگرام ہے وہ 1.5 ایئر والا پروگرام, اور 1.5 ایئر BEd جو ہے آج کل اسپیشل ایجوکیشن میں بھی اناؤنس ہو چکا ہے, کیونکہ بہت ساری اپرچونیٹیز جو آ رہی ہیں وہ اسپیشل ایجوکیشن کی بھی آ رہی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ٹیچنگ لرننگ میں اپنے آپ کو انہینس کرنا چاہتے ہو, آگے بڑھنا چاہتے ہو, اپنی ایکسیلنس آنا چاہتے ہو, جو بھی اپنے پیڈاگوجیکل اسکلس ہیں, تو ہمارے جتنے بھی ورک شاپ ہیں, ہمارے جتنے بھی ریسورس ہیں, اور یہ سبھی آپ لوگوں کو اپنی ٹیچنگ لرننگ میں آپ کی کوالٹی ایجوکیشن کے حساب سے بہت اہم ہوتا ہے. تو لہٰذا BEd 1.5 ایئرس میں آپ لوگ آ سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایسے بھی ٹیچرس ہوتے ہیں جن کے پاس BA BSc موجود ہوتا ہے, اور ان کو چاہیے اگر وہ ٹیچنگ لائن میں آنا چاہتے ہیں اور ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ BEd 2.5 ایئر کر سکتے ہیں. اچھا, BEd 2.5 ایئر ہمارے پاس جو ہو رہا ہے وہ سائنس ایجوکیشن میں بھی ہو رہا ہے, اسپیشل ایجوکیشن میں بھی ہے, ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن میں بھی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ٹیچنگ ریسورس جتنی بھی بکس اویلیبل ہیں, جتنے بھی ورک شاپس ہوتے ہیں, ان سبھی کو اگر صحیح طریقے سے اس کو ریویو کیا جاتا ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے, تو جتنے بھی ایجوکیشن فلاسفیز اور تھیوریز ہوتی ہیں اس کی بدولت اسٹوڈنٹس یا ٹیچرس کو فائدہ ملتا ہے تاکہ اس کی ٹیچنگ لرننگ انہینس ہو جائے. اچھا, اس کے علاوہ انٹر بیس بھی یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچنگ لائن نہیں جانا ہے, تو ہمارے پاس BEd 4 ایئر پروگرام ہے, وہ اس میں بھی آ سکتے ہیں اور اپنی ایڈمیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ادھر یہ کوشچن آتا ہے کہ کس طریقے سے ایڈمیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں, کیونکہ پروگرام تو ہمارے بہت ہیں, آن لائن سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ پہ یہ موجود ہوتی ہے ڈیٹا کہ ابھی ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ آخر اس ایڈمیشن کو کیسے پروسیس کیا جائے. ایڈمیشن پروسیس کرنے کے لیے سمپلی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اور ہمیشہ ہم یہی آپ لوگوں کو گائڈ کرتے ہیں کہ ویب سائٹ جانے کے بعد وہاں پر اگر ایڈمیشن آئیکن پہ آپ کلک کرو گے تو پراسپیکٹس بھی موجود ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں ہم اگر بات کرتے ہیں ایڈمیشنس کا جو پورٹل ہے OAS جس کو کہا جاتا ہے آن لائن ایڈمیشن پورٹل, اگر اس کو کلک کریں گے تو آپ کی ایڈمیشن آن لائن پورٹل اوپن ہو جائے گا, اور اس طریقے سے نیو اسٹوڈنٹ جس کو ہم کہیں کہ نیا اسٹوڈنٹ جو داخلہ لینا چاہتا ہے وہ OAS کے تھرو اپنی ایڈمیشن کو پروسیس کر سکتا ہے. اچھا, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو آلریڈی انرولڈ ہیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ 2nd سیمسٹر یا 3rd سیمسٹر یا 4th سیمسٹر جس میں بھی یعنی ان کی وہ آگے والی ایڈمیشن ہے اس کو کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس 1 سال ایڈمیشن لے لیتا ہے اور پھر رہ جاتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, تو سوشل میڈیا کے تھرو, میسیجز کے تھرو, ہمارے ریجنل کیمپس کے تھرو یہ انفارمیشن اسپریڈ ہوتی ہے کہ ابھی داخلہ اسٹارٹ ہے, جس میں فریش OAS کے تھرو اپنی ایڈمیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں, جبکہ کنٹینیو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ enrollment.ai.edu.pk کے تھرو اپنی ایڈمیشنس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. CMS جو ہے وہ کیمپس مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں جتنے بھی کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں, جبکہ OS یعنی ایک آن لائن ایڈمیشن سسٹم ہے جس میں جو نیولی اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ادھر سے ہی اپنی ایڈمیشنس کو پروسیس کریں گے. تو لہٰذا AIU ریجنل کیمپس حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ٹنڈولایا, میرپور خاص, سانگڑ, ٹنڈو محمد خان, پٹیاری, جام شورو,
جتنے بھی یعنی جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں تو وہاں پر آپ لوگ اپنی ایڈمیشنس کو پروسیس کر سکتے ہیں. اپنے جتنے بھی سینٹرس ہیں وہاں پر جا کے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کیوری ہو تو ہمارے پیج کے تھرو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. جتنے بھی کوشچنس ہوں گے ہم ان کو ریزالو کریں گے. پلس میں آپ کیمپس بھی وزٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی پروگرام کے حوالے سے اگر گائیڈ لائن چاہیے تو وہ ہمارا اسٹاف اور ہمارا جتنا بھی کوآرڈینیٹرس ہوتے ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ ہم آسانی سے اس پروگرام میں ایڈمیشنس لے سکیں. تو اس لائیو سیشنز کے تھرو ہم کوشش یہی کرتے ہیں ہر ہفتے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. جیسے ابھی آن لائن ایڈمیشنس پورٹل کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے آن لائن ایڈمیشنس پورٹل میں جب ہم اپنا ایڈمیشن پروسیس کر رہے ہیں تو تھوڑی ڈفیکلٹی ہو رہی ہے. ادھر او ٹی پی نہیں آ رہا ہے تو او ٹی پی اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ ویٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو ہمارے ریجنل کیمپس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے آفس کے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل کر سکتے ہیں تاکہ پھر اس طریقے سے آپ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کو اور آپ اپنی ڈیٹا فل کر سکتے ہو اور پھر اس طریقے سے اپنا ایڈمیشن پروسیس کر سکتے ہیں. کوشش یہی کریں. ہمارا جو بیسک سورس ہے وہ ویب سائٹ ہے. یہاں وہاں کی جتنی بھی انفارمیشن ہیں ان سے ہٹ کے اگر جو ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو ملے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی وہ ہماری ویب سائٹ سے ملے گی. تو اس کو وزٹ کرنا نہیں بھولیں. اگر آپ ایڈمیشن چاہتے ہیں پراسپیکٹس کو ریویو کریں, پراسپیکٹس کو وزٹ کریں. پہلے تھوڑا پراسپیکٹس کو ریڈ کر لیں تاکہ پھر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون سا پروگرام کتنے کریڈٹ آورس کا ہے, کتنا ڈیوریشن لگے گا, کیا اس کی فیس ہوگی, کیا اس کا موڈ آف ٹیچنگ لرننگ ہوگا. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جب ایڈمیشن خالی لے کے اور بھول جاتے ہیں اور نہیں پتا ہوتا کیا اس کا آگے کیا پروسیس ہوگا. تو بیسٹ سورس یہی ہے کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن آفٹر کووڈ ٹوٹلی سسٹم شفٹ ہو چکا ہے. ہماری تھرڈ جنریشن اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی, ٹیچنگ لرننگ کی, تو وہ ٹوٹلی شفٹ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی میں. تو ان لائیو سیشن کے تھرو میں سبھی اسٹوڈنٹس کو, ٹیوٹرس کو, پیرنٹس کو یہی ایڈوائس دوں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو ایکسپلور کریں. اگر آپ کا بچہ یا بچی اگر انٹر پاس ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس پروگرام موجود ہے. اگر وہ بی اے بی ایس سی اگر پاس آؤٹ ہے تو ان کے بھی پروگرامس ہیں جو ہم شیئر کر چکے ہیں ہمارے پیج پہ. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہ پروگرام بھی ہے, ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی ہے, تو لہٰذا سارے پروگرام آپ لوگوں کو آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوتے ہیں اور یہی آپ کی اکیڈمک ایکسیلنس اور پلس میں پروفیشنل ایکسیلنس کے لیے بھی کام آتے ہیں. سو فردر پھر بھی کوئی کیوری ہو, کوئی کوشچن ہو, آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے کیمپس سے رابطہ